بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس مظلوم و مسموم امام پر جسے بار بار زہر دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام مصالح معاویہ کے بعد مدینہ میں مستقل قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں رہنے والے محبان علی کے اوپر چند اوباش نے حملہ کر کے 38 آدمی ہلاک کر دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اس خبر سے متاثر ہو کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ راستے میں آپ نے سعد موصلی، جو کہ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے چچا تھے، کے گھر میں قیام کیا۔ جب آپ موصل پہنچے تو باصرار شدید ایک دوسرے شخص کے گھر پر قیام کیا، جس نے مال و دولت کے لالچ میں 3 بار آپ کو کھانے میں زہر دیا، لیکن آپ بچ گئے۔ سعد موصلی کو کسی وجہ سے شک ہوا۔ انہوں نے میزبان سے وجہ دریافت کی، لیکن اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اسے زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا، لیکن سچ نہ بتایا۔ مدینہ میں اس وقت مروان بن حکم والی تھا۔ وہ بھی امام حسن علیہ السلام کی جان کا دشمن تھا۔ اس نے ایک رومی دلالہ جس کا نام الیسونیہ تھا کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تو جدہ بنت اشس کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دے کہ اگر وہ کسی طرح امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دے تو 1000 دینار سرخ اور 50 خلد مصری عطا کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ 100 دینار نقد بھیج دیے۔ دلالہ نے وعدہ کیا اور جدہ کے پاس جا کر اس سے وعدہ لے لیا۔ امام حسن علیہ السلام اس وقت گھر میں نہ تھے اور بمقام عقیق گئے ہوئے تھے، اس لیے دلالہ کو بات چیت کا اچھا خاصا موقع مل گیا اور وہ جدہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ الغرض مروان نے زہر بھیجا اور جدہ نے امام حسن علیہ السلام کو شہد میں ملا کر دے دیا۔ امام علیہ السلام اسے کھاتے ہی بیمار ہو گئے اور فوراً روضہ رسول پر جا کر صحت یاب ہوئے۔ زہر تو آپ نے کھا لیا، لیکن جدہ سے بدگمان بھی ہو گئے۔ آپ کو شبہ ہو گیا، جس کی بنا پر آپ نے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ معمول مقرر کر لیا کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی ماں یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ جدہ لعین کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ مولا، حوالی مدینہ سے بہت عمدہ خرمے آئے ہیں، حکم ہو تو حاضر کروں؟ آپ چونکہ خرمے کو بہت پسند کرتے تھے، فرمایا لے آؤ۔ وہ زہر آلود خرمے لے کر آئی اور زہر آلود دانے چھوڑ کر خود بھی ساتھ کھانے لگی۔ امام نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا اور وہ دانے کھا گئے جن میں زہر تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور ساری رات تڑپ کر بسر کی۔ صبح کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر دعا مانگی اور صحت یاب ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام نے بار بار اس قسم کی تکلیف اٹھانے کے بعد اپنے بھائیوں سے تبدیلی آب و ہوا کے لیے موصل جانے کا مشورہ کیا اور موصل کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور چند ہوا خوان بھی گئے۔ ابھی وہاں چند یوم نہ گزرے تھے کہ شام سے ایک نبینہ بھیج دیا گیا اور اسے ایک ایسا عصا دیا گیا جس کے نیچے لوہا لگایا ہوا تھا جو زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اس نبینہ نے موصل پہنچ کر امام حسن علیہ السلام کے دوستداران میں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور موقع پا کر ان کے پیر میں اپنی عصا کی نوک چبھو دی۔ زہر جسم میں دوڑ گیا اور آپ علیل ہو گئے۔ طبیب علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس نے علاج شروع کیا۔ نبینہ زخم لگا کر روب پوش ہو گیا۔ 14 دن کے بعد جب 15ویں دن وہ نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عباس علمدار کی نظر اس پر جا پڑی۔ آپ نے اس سے عصا چھین کر اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کے سر پر شگاف ہو گیا اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں آپ ایام حیات گزار رہے تھے کہ اسونیہ نے پھر مروان لعین کے کہنے پر جدہ لعینہ سے سلسلہ جنبائی شروع کر دی اور زہر ہلاہل اسے دیکھ کر امام حسن علیہ السلام کا کام تمام کرنے کی خواہش کی۔
امام حسن علیہ السلام چونکہ اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اس لیے اس کی آمد و رفت بند تھی۔ اس نے ہر چند کوشش کی لیکن موقع نہ پا سکی۔ بالآخر شب 28 صفر ہجری کو وہ اس جگہ جا پہنچی جس مقام پر امام حسن علیہ السلام سو رہے تھے۔ آپ کے قریب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا سو رہی تھی۔ جدہ اس پانی میں زہر حلال ملا کر خاموشی سے واپس آئی جو امام حسن علیہ السلام کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کے تھوڑی دیر بعد ہی امام حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جناب زینب کو آواز دی اور کہا، اے بہن، میں نے ابھی اپنے نانا، اپنے پدر بزرگوار اور اپنی مادر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اے حسن، تم کل رات ہمارے پاس ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا اور خود اپنا ہاتھ بڑھا کر سرہانے سے پانی لیا اور پی کر فرمایا کہ اے بہن زینب، ہائے یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے حلق سے ناک تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ وہ آئے، دونوں بھائی بغل گیر ہو کر محور گریا ہو گئے۔ زہر آمیز پانی کا پیالہ زمین پر گرا۔ راوی کا بیان ہے کہ جس زمین پر پانی گرا تھا وہ ابلنے لگی تھی۔ الغرض تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خون کی قے آنے لگی۔ آپ کے جگر کے ٹکڑے طشت میں آ گئے۔ آپ زمین پر تڑپنے لگے۔ جب دن چڑھا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ سبز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث معراج کا یہی مقتضا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ شب معراج میرے نانا نے آسمان پر 2 قصر، ایک زمرد کا اور ایک یاقوت سرخ کا دیکھا تو پوچھا گیا، اے جبرائیل، یہ دونوں قصر کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ایک حسن کے لیے اور دوسرا حسین کے لیے۔ پوچھا، دونوں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ کہا، حسن زہر سے شہید ہوں گے اور حسین تلوار سے شہادت پائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ سے لپٹ گئے اور دونوں بھائی رونے لگے اور آپ کے ساتھ در و دیوار بھی رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے جدہ سے کہا، افسوس تو نے بڑی بے وفائی کی، لیکن یاد رکھ کہ تو نے جس مقصد کے لیے ایسا کیا ہے اس میں کامیابی نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام اور بہنوں سے کچھ وصیتیں کی۔ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین، میرے بال بچے تمہارے سپرد ہیں۔ پھر آنکھیں بند فرما کر نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، اگر آج کی میری تحریر آپ نے سنی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔